الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق. یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اکثر عمومی طور پہ ہم سنتے ہیں. تو آج اس کے متعلق ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے جانیں گے کہ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ہم حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو آخر اس سے کیا مراد ہے. جن کا مائک انمیوٹ ہے وہ پلیز. ہاں جی، جزاک اللہ، شکریہ. حاضر و ناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. تو حاضر و ناظر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ایک جز ہے اور علم غیب کا ایک جز ہے. جیسے پچھلا موضوع ہم نے پڑھا تھا علم غیب کے متعلق، تو یہ چیز تو واضح ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے. تو یہ جو حاضر و ناظر ہونا حضور کا، یہ بھی آپ کے علم غیب کا ایک جز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر گفتگو کرنے کے لیے صحابہ کرام کی نظر درکار ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا صدق، فاروق کی عدالت، حضرت عثمان غنی کی غنا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شان علم چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جیسے عام لوگ بحث نہیں کر سکتے. آپ کی شان کے متعلق ہم کیسے جان سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے اپنی جانب سے حضور کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کی سعادت ہم مسلمان اتنا تو کر سکتے ہیں، امتی اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے تو ہم وہ شان اس طرح سے نہیں بیان کر سکتے. ہم قرآن و حدیث کا سہارا لے کر، ہم صحابہ کرام کے اقوال کا، ان کے فرامین کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہونا. تو یہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اس چیز کو جانیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ کو یہ شان عطا ہے. یہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. تو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب کیا ہے. تو جب کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا جب مطلب بتایا جاتا ہے، معنی بتایا جاتا ہے، اس کو ہم دو طرح سے جانتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اس کا لغوی معنی، یعنی جو اس کا ڈکشنری میں جو معنی بتایا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے شرعی معنی. تو لغت کے اعتبار سے ہم اس کا معنی دیکھیں کہ حاضر و ناظر ہونے کا کیا مطلب ہے. تو حاضر ہونا اور ناظر ہونا یہ ایک الگ الگ ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے. حاضر ہونا جو ہے اس کے معنی ہے موجود ہونا، اور ناظر ہونا اس کے معنی ہے دیکھنے والا. یہ لغوی معنی ہے. حاضر ہونا یعنی موجود ہونا. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ یہاں پہ حاضر ہے، حاضری لگائیں اپنی. تو یہ حاضر، حاضری یہ اسی سے نکلا ہے کہ حاضر ہونا یعنی موجود ہونا، موجودگی سے. اور ناظر ہونا کہ اس کے معنی ہے جو دیکھنے والا ہے. اب حاضر و ناظر کے شرعی معنی کیا ہے کہ حاضر اور ناظر، اس کے شرعی معنی یہ ہے کہ ایک ایسی زبردست قوت رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہا ہو جیسے ہتھیلی، اور دور نزدیک کی آواز برابر سن سکتا ہو. وہ چاہے تو پوری کائنات میں اپنی روح، جسم، اور جس میں مثالی یا پھر قبر انور میں مدفن جسم کے ساتھ پہنچ جائے، اور چاہے تو ایک مقام پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھا کر تصرف فرما دے. اسی لیے فرمایا بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا. اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں ہم حاضر بھی کہتے ہیں، اور حاضر و ناظر کا مطلب ہم اکٹھے کیوں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ حاضر کا مطلب ہے موجود ہونا، ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا، لیکن ہم کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا. تو حاضر و ناظر کو جب اکٹھا بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس طرح سے بن جاتا ہے کہ وہ ہستی ایک ایسی مطلب
مطلب بہت زیادہ طاقت رکھنے والی، ایک زبردست قسم کی طاقت رکھنے والی ایسی ہستی. اور طاقت بھی یہ چیز سمجھ لے کہ طاقت بھی ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے، اس لیے اس میں شرک والی بات نہیں آنی چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے. تو دیکھیں ایسی طاقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ وہ ایک جگہ پر موجود ہے. موجودگی یعنی کہ حاضر ہونا ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ موجود ہے، لیکن وہ کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ پوری کائنات نا ان کی ہتھیلی میں ہی سما گئی ہے. پوری کائنات، پوری جو ہے وہ اتنی بڑی کائنات، اس میں اتنا کچھ موجود ہے، زمین آسمان ہر چیز ان کو، وہ اس کو ایسے ملاحظہ کرے جیسے ان کی ہتھیلی میں ہے. ہماری ہتھیلی میں کوئی چیز رکھی جائے، کوئی چھوٹا سا چھوٹی سے چھوٹی چیز رکھی جاتی ہے تو ہمیں تو وہ نظر آ جاتی ہے، ہم اس کو ایک ایک اس کا آگے پیچھے سے ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کو ہر سم سے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو اسی لیے یہاں پہ اس طرح سے مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی جو مطلب آپ کی حاضر ہونا اور آپ کے ناظر ہونے کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے کہ آپ کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کی ہتھیلی میں وہ پوری کائنات آ گئی ہے. اور پھر چاہے، پھر یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ وہ چاہے تو پوری کائنات میں اپنے روح کے ساتھ، اپنے جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے کر آ جائے، اور کہیں پہ بھی یعنی وہ جا یا آ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے. اب وہ لوگ جو اس چیز کو شرک کہہ دیتے ہیں، تو کیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو حاضر ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، آپ نبی کو حاضر ناظر کہہ رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ سوال کیا جاتا ہے، اصل میں اعتراض کیا جاتا ہے. تو اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مخالفین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نہیں مانتے، حاضر ناظر نہیں مانتے، اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا یہ تو اللہ کی صفت ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے، بے شک ایسی کوئی اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، بے شک ایسی چیز ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی، اللہ مالک ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے. تو اس لیے آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مان رہے ہیں تو یہ تو آپ کفر کر رہے ہیں، تو آپ شرک کر رہے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ اول تو حاضر اور ناظر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ایک مقام ثابت کرنا پڑے گا، یعنی کہ ایک جگہ کے بس اللہ تعالیٰ یہیں پہ ہو سکتا ہے، یہی مقام ہے، یہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے. مثال کے طور پہ جیسے اللہ پاک کی کرسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق جیسے ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرسی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں بس اللہ تعالیٰ اسی کرسی پر بیٹھتا ہے اور وہیں سے اللہ پاک جو ہے وہ ساری کائنات کو ملاحظہ کر رہا ہے، ہر ارض و سما ہر چیز کو ملاحظہ کر رہا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ چیز ماننی پڑے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانے، کیونکہ حاضر ہونے کا مطلب یہ موجود ہونا ایک جگہ پر، لیکن طاقت اس کو یہ کہ وہ وہاں سے دوسری جگہ پر اس کی روح جو ہے وہ جا سکتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا آ سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے، اور باقی دور و نزدیکی آوازوں کو اس طرح سے سن سکتے ہیں. یہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ، ہم نے جب ڈیفینیشن اس کی پڑھ لی، ہم نے اس کی تعریف پڑھ لی، تو پھر اس سے تو ہمیں اس کے متعلق وضاحت ہوگی. تو جب ایسے لوگ جو ہے ان کو ڈیفینیشن ہی نہیں پتا ہوتی، اس بات کا مطلب ہی صحیح معلوم نہیں ہوتا، حاضر و ناظر ہونے کا مطلب جب صحیح معلوم ہوگا تو پھر ہمارے یہاں پہ عقیدہ ہی صحیح ہو جائے گا. یہاں پہ اگر مطلب ہی صحیح معلوم نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ اختلاف ہی پیدا ہوگا. تو پھر اللہ کے متعلق جو یہ کہنے والے کہ وہ حاضر و ناظر ہے، تو پھر اللہ کے متعلق کوئی مقام ثابت کر لیں کہ ایک مقام پر بیٹھ کے وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے، اور اللہ پاک لیکن اللہ پاک جو ہے وہ تو جگہ سے اور ایک جگہ ہونے سے، مقام سے، اس چیز سے تو اللہ پاک پاک ہے نا. نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو گھیرے ہوئے ہے کہ بس ہم معاذ اللہ اس طرح اللہ پاک بس یہیں پر ہو سکتا ہے، یہ اس کا جگہ ہے، یہ اس کا مقام ہے، اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات تو نہیں ہے، یہ عقیدہ ہم یہاں پہ عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے. یہ جو سورہ حج کی آیت پڑھی ہے تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے، اس کی قدرت میں ہر چیز ہے. جب تفسیر پڑھتے ہیں تب سے ہی مطلب معلوم ہوتا ہے، اپنی طرف سے آیت لے کے اس سے مطلب نکال لینا پھر انسان کو وہ گمراہی میں ہی لے کر چلا جاتا ہے.
مفسرین نے اس کو بیان کر دیا کہ یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ کی کے علم کو لیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لیا جا رہا ہے، کہ اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی قدرت کے سامنے، اس کی علم کے سامنے ہر چیز ہے۔ فرمایا وہی لام مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ہم نبی کے متعلق کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس مکان، یہ ان کا مکان ہے، مطلب یہ جگہ ہے جہاں سے وہ پھر تصرف فرماتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ گنبد خضرا میں جو ہے وہ آپ وہاں پہ مکین ہے، تو وہ آپ کا مکان ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں سے تصرف فرما رہے ہیں، حاضر و ناظر ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے اپنی روح مبارک کے ساتھ کہیں بھی تشریف لے کر جا سکتے ہیں، کسی عاشق کے گھر میں تشریف لے کر آ سکتے ہیں، کسی محبت کرنے والے کے خواب میں تشریف لے کر آ سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ لیکن خدا کے متعلق، اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مکان سے، وہ جگہ سے، وہ کسی مقام سے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اس کے متعلق ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہم کہ اللہ پاک کے متعلق یہ فلاں جگہ پہ ہی بس موجود ہے۔ تو اس چیز سے یہ چیز جو ہے وہ ہماری کلیئر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اب پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کی روح سے ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی روح ہم پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ خود ساختہ نہیں ہے بلکہ قرآن نے اس چیز کی گواہی دی ہے۔ تو فرمایا کہ سورہ احزاب کی آیت ہے 45 اور 46 ہے، فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر فتح العزیز میں اس آیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تفسیر اس کی آیت کے کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا تمہارے رسول تم پر گواہی دیں گے۔ اب کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنے نور نبوت سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے، اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے، کون جو ہے وہ مطلب کتنا پیروی کرنے والا تھا، اور کہ کون کتنا ایمان والا تھا، مطلب وسلم اس کے متعلق جانتے ہیں، اسی لیے تو گواہی دیں گے نا۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، تمہارے اخلاق نفاق ہر چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جانتے ہیں۔ اور اس عقیدے کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خدا میں جگہ ہو کر ساری کائنات کو ہتھیلی طرح مال نہ مانا جائے تو پھر گواہی ہی جو ہے وہ نامکمل ہو جائے۔ گواہ اگر ہم فرمایا جا رہا ہے شہیدن شاہدن اور مبشرن و نذیرن، کہ خوشخبری جو ہے اور خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، تو شاہد کے یہاں پہ جو معنی مفسرین نے لیے ہیں سورہ احزاب کی اس آیت میں، تو فرمایا کہ اس کے معنی، اس کے مراد ہی ہے حاضر و ناظر ہونا۔ اور اس طرح جو ہے وہ شہیدن کے حوالے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، فرمایا اور رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ تو کیسی ہوگی جب جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس سب پر گواہ اور نگہبان سے ہو کیا، شہیدن لفظ استعمال ہوا، تو فرمایا شہیدن جو ہے وہ شاہد کے سے نکلا، اور اس کے جو ہے وہ چار معنی ہیں، گواہ ہونا، موجود ہونا، حاضر ہونا اور محبوب ہونا۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کے جو ہے وہ مختلف معنی ہے۔ جو عربی ہے نا یہ بہت ہی سمجھے بہت ہی ورسٹائل لینگویج ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ آپ کے بس سامنے ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اتنے سارے معنی ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ لفظ یوز ہوا تو اس کا کیا معنی ہوگا، وہ پھر جو ہے وہ اس کا ترجمہ اس حساب سے کیا جاتا ہے۔ اہل علم اس کا اس حساب سے جو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شاہدن فرمایا تو اب یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوگا، یہاں پہ گواہ ہوگا، موجود کا مطلب آئے گا، یہاں پہ حاضر کا مطلب آئے گا، یہاں پہ پھر جو ہے وہ محبوب کے معنوں میں آئے گا۔ تو یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن مختلف مقامات پر اسے مختلف معنیوں میں جو ہے وہ لیا گیا، کیونکہ لغوی اعتبار سے اس کے جو ہے وہ چار معنی یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور گواہ اور محبوب کو بھی تو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ موقع واردات پر موجود ہوتا ہے،
یعنی گواہ جو ہوتا ہے موجود ہوگا تو پھر وہ گواہی دے گا نا، غیر موجودگی میں کوئی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بھی جو ہے پھر محبوب جو ہے وہ عاشق کے دل میں حاضر رہتا ہے. حاضری اور یعنی حاضر ہونا اور اس کو جو ہے وہ شاہد ہونا، اس کو ایک طرح سے پھر لے سکتے ہیں. پھر گواہ کے معنی اس لیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب کی گواہی دیں گے. جیسے کہ پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا، تو قیامت کے روز جب دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرا پیغام نہ پہنچا، اور انبیاء پر وہ الزام لگائیں گی اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ تو سچے نہیں ہے، اور اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ کو پیش کریں گے. پھر ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ تم تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تم کیسے اس چیز کی گواہی دے سکتے ہو کہ یہ نبی جو ہے برحق ہے. تو پھر یہ جو امت کے حضور کی امت کے جو صالحین جب گواہی دے رہے ہوں گے، تو پھر ان کی گواہی کے حق میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ آپ فرمائیں گے کہ بالکل یہ جو میرے امتی ہیں جو گواہی دے رہے ہیں بالکل حق ہے. اور دو گواہیاں دیں گے، ایک تو انبیاء کرام کے متعلق کہ انہوں نے تبلیغ کی، ان کے امتی جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں پہ ان کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسری اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے کہ میری امت والے جو ہے وہ گواہی کے قابل ہے، ان کی گواہی قابل قبول ہے. اب گواہ کی جو گواہی ہے اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب وہ موقع کا عینی شاہد ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود اپنی چشم حق بین سے ملاحظہ فرمایا ہے. اسی لیے جو ہے حضور کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور حاضر، کب سے حاضر و ناظر ہے، یعنی کہ جب تمام انبیاء باقی ان کے حالات و واقعات کو بھی حضور نے خود ملاحظہ فرمایا ہے، کیونکہ آپ حاضر و ناظر ہیں اور آپ نے جو ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ وہ بات ہے کہ جو ہم نے جب نور و بشر کا ٹاپک پڑھے تھے تو اس میں ہم نے اس چیز کو اور وضاحت کے ساتھ دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تب سے موجود ہے جب کچھ بھی نہ تھا، تو حضور نے تو خود سے سب کچھ جو واہی بھی جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے. تو اس سے جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے. آگے مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہمارا کم ہے، اور اس چیز کو تھوڑا سا اور سمجھ کے پڑھیں گے، شاہد لفظ کو اور اس کے معنی و مفہوم کو، اور